ہم نے بھی وہ اس میں حصہ لینا شروع کیا تو قاضی کے پیریڈ جو تھے وہ مس ہوتے گئے، یہاں تک ہو گئے کہ جب وہ لسٹ لگی اس میں میرا نام وہ فی پیریڈ اس زمانے میں غالباً پاٹن نہیں ہوتا، دو نے وہاں ہوتا اور پڑھتا پڑھتا پیریڈ کا وہ ہو گیا 16 روپے آتا ہے 16 روپے تو بڑھتے پھر 16 روپے ہو گیا کہیں پیریڈ یونیورسٹی جمع ہو گیا 16 روپے ہو گیا تو مجھے میں نے بات تشریف بھی میں نے دوست سے بات کی، اس نے کہا کیا آپ ان کے پاس ہیں قاسم صاحب کیا تھے وہ نیاد آسم وہ کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں۔ نیاد آسم نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اس کے بعد مجھے صاحب بڑے رحم دینا تو اس میں کچھ کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ اچھا میں جناب یہ سوچا میں اپنی تلاقی کی میں تو کوٹھی چاہتا ہوں تو کوٹھی چلا گیا وہاں جا کے میں نے کہا کہ شام کو چلیں گے تو ضرور ہے حضرت شخص آدھا معاف کر دیا اور دیکھیں میری سوچ شیطانی کو بچانے میں پھر سوچا کہ یہ جو 8 روپے رہ گئے ہیں اس کو بھی آدھا کروا دیتا ہوں خالی کر تو ضرور نہیں پہچانے گا میں تو کوٹھی گیا ہوں اور کافی دن ہو گیا تو اس کے گزر گئے میں نے چیز جو اٹھائی تو میں نے کمیونٹی کمسٹر تو صاحب نے کہا آ جائیں چلا گیا۔ میں نے کہا لکھ دی کہ مجھے 8 روپے جمانا ہوا ہے برائے مہربانی معاف کر دیا جائے تو میں نے کہا آدھا تو ہو جائے گا۔ یقین جانے میں وہ صاحب کے سامنے گیس پہ تو میں مڑ گیا جلدی سے کہ واپس ہو جائے گا وہ اس کے پاس چلے گا چلے جائے گا میں واپس میں تو کہتے ہیں کر کے واپس آئے یقین جانے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی مجھے کہتے تو اس کو اٹھایا اور ایسا پھینکا کہتے اٹھا اس کو مجھے دھوکہ دیتے ہو تم پاس کی میرا حال ہوا۔ اس کے بعد مجھے ایک دفعہ کراچی میں کراچی آ گیا تھا تو سلام لی تھا میں نے لائن میں رکھ کے لکھا ہو گیا تو حضور نے جب میں سلام نہیں ہاتھ میں لایا تو کہتے ہیں بتاؤ زمانہ ہوتا ہے تو یہ کر دیا ہوا یہ واقعہ تھا بڑا پیارا واقعہ تو جو خلیفۃ المسیح ثالث پرنسپل ہوتے تھے ان کی میں ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی پروفیسر نے جرمانہ کیا جائے تو وہ کبھی بھی معاف نہیں کرتے تھے، اس درخواست کو معاف کر دیتے تھے، کہتے تھے جاؤ ان کے پاس۔ وہ پروفیسر سمجھ جاتے تھے کہ یہ معاف کرنا چاہتے ہیں لیکن تو پھر وہ سائن کر دیتے تھے پھر حضور معاف کرتے ہیں، یعنی کہ پروفیسر صاحب جرمانہ کرتے ہیں اور حضور معاف کرتے ہیں، وہ اتنا خیال رکھتے ہیں کبھی بھی انہوں نے جرمانہ معاف نہیں کیا۔ کے بارے میں دیکھو اندر بھی ہو گیا اور یہ نہیں کیا کہ سامنے سے دیکھا پیچھے چل کے جا کے کھڑا ہو گیا۔ آج تک میں سنتا ہوں کہ کچھ نہیں کہا تو بڑا مجھے یہ شوق ہوتا ہے کہ میں ادھر سے ہو کے ساتھ جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ جی اور کوئی دوست میں مرزا عبدالسمی اسٹیشن ماسٹر سے چھوٹا بیٹا ہوں۔
ये वो हस्ती है जिनकी वजह से आज हम जहाँ बैठे हैं। पहली दफा देखा मैंने, इसीलिए मैं बता रहा था कि मेरे लिए नहीं है कोई मैम के लिए महमूद तो माशाल्लाह बहुत हमारा खूबसूरत है, बहुत अच्छा है दोस्त। आपको एक बात बता, ये जा रहे थे कहीं, इनका फैमिली का प्रोग्राम था, ये सिर्फ हमारे प्रोग्राम के लिए आज डिले किया इन्होंने और इसमें शामिल हुए। बहुत महमूद को तो हम बहुत याद करते हैं, मतलब हमारा बहुत खूबसूरत कॉलीग था हमारा बास्केटबॉल का। जी सुनाए जी। तो बाहर की तरफ मैं कभी जब जाता था तो अक्सर एक नज़म गुनगुनाते थे, मुझे अक्सर कहते थे कि मंसूर का तुम सुनाओ, तो मैं आपको एक ही शेर है मैं आपको सुना देता हूँ, उसके बाद एक और नज़म में एक एक शेर सुनाऊंगा आपको। ठीक है, दो सुना दो। बहे अश्क क्यों तुम्हारे, इन्हें रोक लो खुदारा, बहे अश्क क्यों तुम्हारे, इन्हें रोक लो खुदारा, मुझे दुख कबूल सारे, ये सितम नहीं गवारा, इन्हें रोक लो खुदारा, मैं गमो अलम की मौजों में उलझ रहा हूँ तन्हा, मुझे आके दो सहारा, मुझे थाम लो खुदारा, बहे अश्क क्यों तुम्हारे, इन्हें रोक लो खुदारा। अब एक और गुलशन में फूल, बाग में फल, आपके लिए झीलों पे खिल रहे हैं कमल, आपके मेरी भी आरज़ू है, इजाज़त मिले तो मैं, इजाज़त मिले तो मैं, मशकों से एक गज़ल आपके लिए। अब तीसरी नज़म के कंस्ट्रक्शन शेयर, साए में तेरे धूप नहाए, बसद नया ए छाँव छाँव शख्स, ए छाँव छाँव शख्स, तेरी उम्र हो दराज, ए छाँव छाँव शख्स, तेरी उम्र हो दराज, ए अपने रब के इश्क में दीवाने आदमी,
کہ ہوا خدا کا نام اے بہت اچھی، بہت خوب، بہت بہت اچھی. جرمانے کا ذکر ہوا، معمول کا ذکر. بے شمار کرتے تھے اور ہم نے ان سے بات سیکھا ان سے نجات بند کرے اور خدمت کرے. چودھری علی صاحب، آپ بھی بے شمار واقعات ہیں آپ کے پاس. میں آپ کے حکم کی تعلیم میں سنا رہتا ہوں. جب میں نیا گیا شادی ہے اس لیے عام طور پہ ایونٹ کی سلیکشن ہوئی تو ہم نے بھی وہ اس میں سالہ جو کیا تو کافی جو پیریڈ میں تھے وہ مس ہوتے گئے یہاں تک ہو گئے کہ جب وہ لسٹ لگی اس میں میرا نام وہ فی پیریڈ سنانے میں طالباً اور پڑھتا پڑھتا پیریڈ کا وہ ہو گیا 16 روپے شاید 16 روپے تو بڑھتے بڑھتے 16 روپے ہو گیا. کہیں پیریڈ میں اس کی جمع ہو گیا 16 روپے ہو گیا تو مجھے میں نے بات تشریف نہیں لگی. میں نے لوگوں سے بات پوچھنے کا آپ ان کے پاس میں وہ کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں. نائب آپ نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ میں آپ کے ثقافت ثابت ہونے کے بعد یہ صاحب بڑے اہم دن ہیں تو اس میں کچھ کر دیں گے معاف کر دیں گے. میں نے کہا کہ اچھا میں جناب یہ کہا اپنی لاٹھی کی ہیں کوٹی کا کوٹی چلا گیا میں کافی شام کے رکھنے چلا گیا تو ان میں شخص آدھا وقت باقی رہ گیا. اب دیکھیں میری سوچ 45 سوچ کا میں پھر سوچا کہ یہ جو 8 روپے رہ گئے ہیں اس کو بھی آدھا کروا لیتا ہوں خالی صاحب تو جو نہیں پہچانے گے میں تو سوچے گیا وہ کافی 2 دن ہو گئے گزر گئے. میں نے چیز اٹھائی میری کالج کا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے 8 معاف کر دیا جائے تو میں نے کہا آدھا تو ہو گئے. یقین جانے میں اور رات کے ساتھ شام میں اس پہ تو میں مڑ کے جلدی سے کہ بات وہ دیکھا وہ جس کو پتہ رہے آگے چلے جائے میں واپس پڑا تو کے واپس آئے یقین جانے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. مجھے کیا کہ تو وہ اس کو اٹھایا وہ ایسا کہنا تو اٹھا اس کو مجھے دھوکہ دیتے ہو تم جانے پاس جی تو میرا حال ہوا. اس کے بعد مجھے ایک دفعہ کراچی ملے میں کراچی آ گیا تو سلام جی کا میں نے لائن میں رکھے تو شام میں آپ میں کہتے ہیں بتاؤ زمانہ ہوتا ہے یہ کر لیا یہ واقعہ تھا بڑا پیارا واقعہ یہ کام میں جرمانہ ہو جاتا مختلف وجوہات سے تو میرا کھانا 2 روپے 3 روپے 5 روپے کا تو خلیفہ مسیح پرنسپل ان کی میں ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی پروفیسر نے جرمانہ کیا ہے تو وہ کبھی بھی معاف نہیں کرتے تھے. اس کی درخواست کو معاف کر دیتے تھے کہتے تھے جاؤ ان کے پاس. وہ پروفیسر سمجھ جاتے تھے کہ یہ معاف کرنا چاہتے ہیں لیکن تو پھر وہ سائن کر دیتے تھے پھر حضور معاف کرتے ہیں. یہ نہیں کہ پروفیسر صاحب جرمانہ کرتے ہیں اور حضور معاف کرتے ہیں. کبھی بھی انہوں نے جرمانہ معاف نہیں ریجیکٹ کیا. مانے کے
بارے ایسا بات یاد کو پڑا گئی ہے مجھے کسی وجہ سے جرمانہ ہو گیا تو ہماری پارٹی کلاس تو میں نے ایک اٹھا کر اندر اجازت بھی ہو گیا تو یہ نہیں کیا کہ سامنے سے درخواست ایسے پیچھے سے ہو گیا دوسرے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا تو درخواست آ گیا تو آج تک میں سوچتا ہوں کہ میں اس وقت رسیور تھے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تو بڑا مجھے یہ شوق ہوتا ہے کہ میں ادھر سے ہو کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا بڑی بات جی اور کوئی دوست شیخ صاحب وہ کہتا ہے آپ ٹور پہ آئے ہیں اور جب اس نے پوچھا کہ آپ ٹور پہ آئے ہیں نہیں ہم تو گاڑی پہ آئے ہیں تو ہم پاکستان سے پوچھتے ہیں کیا تھا کہتا ہے میں نے سمجھا ٹور پہ آئے تو بڑے محبت کرنے والے بڑے پیار کرنے والے دوست ہیں اگرچہ سختی ان کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک موٹا سا زندہ ہوتا تھا اور اس سے میں آیا تو راہ بھی دیتے تھے لیکن کیا بہت سے کیے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے لیے آپ تیسری ادب کے چند شعر سائے میں تیرے دھوپ نہائے بسد نیا اے چھاؤں چھاؤں شخص اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز اے چھاؤں